کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت مرد سے پہلے کیوں بوڑھی ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان حقائق سے آگاہ کریں گے جو عورت کو مرد سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ کو بر وقت بآسانی پہنچتی رہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت مرد سے پہلے کیوں بوڑھی ہو جاتی ہے؟ وہی لڑکی جو اپنے والدین کے گھر میں چمکتی دمکتی ہنستی کھیلتی خوابوں میں کھوئی رہتی ہے، شادی کے چند برسوں میں ہی اپنی ماں کی بہن دکھائی دینے لگتی ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت عورت کا جسم وقت سے پہلے ہی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ڈھنگا اور بدنما کیوں نظر آتا ہے، جبکہ مرد اسی عرصے میں نسبتاً جوان اور تندرست دکھائی دیتا ہے۔ مرد اپنی ہی بیوی کا چھوٹا بھائی معلوم ہوتا ہے، لیکن عورت بڑی عمر کی بہن یا خالہ۔ یہ صورتحال محض جسمانی نہیں بلکہ ایک گہرا سماجی المیہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت کی فطرت، مرد کی بے نیازی یا ہمارا معاشرتی ڈھانچہ؟ ناظرین، یہ بات درست ہے کہ عورت جسمانی طور پر مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن فطرت نے اس کے جسم میں وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جن کی بدولت وہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا فریضہ انجام دے سکے۔ عورت کی فطری ساخت ایسی ہے، وہ اپنی صحت اور حسن کو طویل عرصے تک برقرار رکھ سکتی ہے اگر ماحول سازگار ہو۔ وہ صرف افزائش نسل کا ذریعہ نہیں بلکہ گھر کی رونق، مرد کے لیے کشش اور خاندان کے استحکام کی علامت ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ قدرتی حسن اور توازن قائم کیوں نہیں رہ پاتا؟ اس سوال کا جواب صرف حیاتیاتی پہلو میں نہیں بلکہ سماجی رویوں اور زندگی کے نظام میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے ہاں لڑکی کی شادی اکثر اس کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے۔ والدین کا فیصلہ ہی حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر لڑکی ہاں کہہ دیتی ہے، لیکن یہ ہاں کئی بار ایک سمجھوتا ہوتا ہے۔ یہ سمجھوتا والدین کی عزت بچانے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے اور شکر گزاری کے جذبے کے تحت کیا جاتا ہے۔ بعض مواقع پر لڑکی کو زبردستی اپنی خواہشات کو دفن کر کے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عورت کی پہلی قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہر لڑکی کا شادی کا فریضہ جلد از جلد ادا کر کے والدین سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ یوں اکثر دوسرے یا تیسرے رشتے پر ہی رضامندی دے دی جاتی ہے۔ رخصتی کے وقت دی جانے والی دعا بھی عجیب ہے، اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے، گویا عورت کے سامنے واپسی کا کوئی راستہ نہیں رکھا جاتا۔ شادی کے ساتھ ہی عورت پر اس کے بعد ایک سے ایک بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری افزائش نسل کی قرار پاتی ہے، گویا شادی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد شوہر کی خدمت، سسرالیوں کے ناز نخرے، اولاد کی تربیت اور گھر کے بے شمار کام بھی عورت کے ذمہ آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے خواب، اپنی خواہشات اور اپنی ذات کو پس پس ڈال کر دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتی ہے۔ 7 سالوں میں 6 بچوں کی پیدائش کوئی معمولی بات نہیں، لیکن ہمارے ہاں دیہات اور قصبات میں یہ منظر عام ہے۔ عورت اپنی جوانی، اپنی صحت اور اپنی توانائی بچوں کی پیدائش اور پرورش کی بھٹی میں جھونک دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 30 سال کی عورت 50 سال کی ماں بہن معلوم ہونے لگتی ہے۔ عورت کے جسم پر زچگی کے اثرات شدید ہوتے ہیں۔ خون کی کمی، ہڈیوں کا کمزور ہونا، چہرے کی تازگی کا ختم ہو جانا اور جسمانی ڈھانچے کا بگڑ جانا فطری عمل ہے، مگر یہ سب کچھ اس وقت بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے جب عورت کو نامتوازن غذا ملتی ہے اور نہ آرام کا موقع، نہ ذہنی سکون۔ ہمارے ہاں عورت سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ دن رات کام کرے، بچوں کو سنبھالے، شوہر کو خوش رکھے اور سسرالیوں کو راضی کرے، مگر یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس کی اپنی صحت، حسن اور توانائی کی بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی وہ غفلت ہے جو عورت کو مرد سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتی ہے۔ مرد کی فطرت میں خوبصورتی کی طرف جھکاؤ شامل ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حسین اور جمیل اور دلکشش رہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ عورت کا حسن برقرار رکھنے کے لیے سہارا، محبت اور سکون کی ضرورت ہے۔ مرد شادی کے چند سال بعد ہی اپنی بیوی کو ذمہ داری تو سمجھتا ہے مگر ضرورت نہیں۔ وہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، تفریح اور ہنسی مذاق کے لمحات نایاب ہوتے ہیں۔ یوں عورت کا وجود مرد کے لیے کشش نہیں بلکہ بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ عورت کا جسم وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس کا دل اور روح بھی بوڑھی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عورت کے دل میں بھی وہی خواہشات اور امنگیں پلتی رہتی ہیں جو ایک نوجوان مرد کے دل میں موجود ہوتی ہیں۔ محبت کی تڑپ، توجہ کی خواہش اور زندگی کے رنگ دھکیلنے کا جنون عورت میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مرد میں۔
بدقسمتی سے یہ ہمارے سماج میں ان جذبات کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ عورت کو صرف ایک ماں، بیوی یا بہو کے کردار تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ذات کو، اس کے رشتوں کو اس طرح جکڑ دیا جاتا ہے جس طرح اس کی شخصیت اور خواہشات دب جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کے مسائل کو صرف چند حیاتیاتی امور تک محدود کر دیا گیا ہے۔ طہارت، پاکیزگی، مباشرت، مخصوص ایام اور بچوں کی پیدائش، ان موضوعات پر کتابیں اور تحقیقی مقالے لکھے جاتے ہیں، لیکن عورت کی نفسیات، ان کے جذبات، اس کی ضروریات اور خواہشات مسائل ہی نہیں مانا جاتا۔ یہ معاشرتی تنگ نظری عورت کو ذہنی اور روحانی طور پر زخمی کرتی ہے۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ وہی لڑکی جو 20 سال تک اپنے ماں باپ کی لاڈلی کہلاتی ہے، شادی کے 5 سالوں بعد گھر کی بزرگ خاتون بن جاتی ہے۔ شادی کے ساتھ ہی اس کے خواب چھن جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور جسم وقت سے پہلے جواب دے جاتا ہے۔ وہ ابھی جوان ہوتی ہے مگر سماج اور خاندان اسے بڑی بوڑھی سمجھ لیتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل صرف عورت کے ہاتھ میں نہیں، مرد کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ صرف اچھا کما لینا ذمہ داری نہیں بلکہ بیوی کو ساتھ لے کر چلنا اصل فرض ہے۔ عورت کو وہی خوشیاں، سہولتیں اور تفریح فراہم کی جانی چاہیے جو مرد اپنے لیے چاہتا ہے۔ شوہر اگر بیوی کو زندگی کے سفر میں برابر کا شریک سمجھے، اس کی خواہشات کو سنے، اس کی صحت کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ وقت گزارے تو عورت کبھی وقت سے پہلے بوڑھی نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو صرف ماں نہ سمجھے بلکہ ایک شریک سفر سمجھے جس کے جذبات اور خواب اتنے ہی اہم ہیں جیسے کہ اس کے اپنے۔ ہمارے معاشرے کے لامتناہی المیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت شادی کے چند برسوں میں جوانی اور تازگی کھو دیتی ہے۔ اس کی وجہ عورت کی فطرت نہیں بلکہ ہمارا رویہ ہے۔ اگر ہم عورت کو عزت، محبت اور سہولت دیں، اس کے خوابوں کو اہمیت دیں اور اس کی خواہشات کو مانیں، وہ نہ صرف مرد کے ساتھ جوانی گزارے گی بلکہ بڑھاپے میں بھی اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگی۔ ناظرین، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو خوشیوں بھری زندگی دینا چاہیے یا انہیں صرف ذمہ داریوں کے بوجھ تلے کچل دینا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم عورت کو صرف ماں اور بیوی نہیں بلکہ ایک انسان سمجھیں جس کے پاس خواب ہیں، خواہشات ہیں اور جینے کا حق ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔